بھروسہ تھا علی کو اتنا، بھیج دیا نفس اور سو گئے تلواروں میں، اور تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا، آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ دیکھ رہے ہیں اللہ مختلف مقامات پر قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف آیتوں کے ذریعے من کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمان من پڑھ تو رہے ہیں پر سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو پروردگار یہ تو قول تھا تیرا، اور یہ مسلمان تیرا قول پڑھتے رہے، تیرا کلام پڑھتے رہے، لیکن نہ تیرے کلام کو سمجھ پائے نہ تیرا قول سمجھ پائے۔ تو اب پروردگار اب فعل کر کے بھی دکھا دے، اب قول کے ساتھ فعل کر کے بھی دکھا دے۔ تو عجب نہیں آواز ہے، آنے دو غدیر، آنے دو غدیر۔ جب نبی حج کر کے چلیں گے غدیر کا میدان ہوگا، جبریل پیغام لے کر آئیں گے، نبی اس وقت علی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کریں گے، اور کرنے کے بعد کہیں گے من کن تو مولا۔ اور صلوات پڑھ دے۔ اللہ نے قرآن کے من سے رسول کا من ملا، اور علی کو بلند کر کے کیا کہا، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں نوجوانوں، جب بھی یا علی کہو تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کرو، جیسے نماز میں جیسے نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے وقت دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا ضروری ہے، ایسے ہی نعرہ حیدری لگاتے ہو ہاتھوں کو بلند کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور بتایا یہ تمہارے ہی مولا نہیں ہے، یہ تو کائنات کے مولا ہے۔ مسجد ممبر فاطمہ زہرا کے شوہر، جس نے چیرا کلے ازدر، جس نے اکھاڑا باب خیبر، باعث کے باب خطیب ممبر، آیا دہن میں نقطہ بن کر، نقطہ علم سمندر، زور سے بولو سب یہ مل کر، نعرہ حیدری۔ یہ آپ نے اپنی مودت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ نعرہ لگانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، ارے بھائی لگائے گا وہ جس کے پاس علی جیسا رہبر ہوگا، لیکن خدا کی قسم علی جیسا رہبر کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو لگائے کہاں سے؟ آپ دیکھیے نا 1400 سال ہو گئے اسلام کو، کیا کیا مسلمانوں نے؟ قرآن کا ترجمہ الگ کر لیا، بولیے گا ضرور، قرآن کی تفسیریں الگ کر لی، اس نے اپنی فقہ الگ کر لی، مسائل الگ کر لی، ان کی نمازیں الگ، ان کے روزے الگ، ان کا حج الگ، ان کی زکاتیں الگ، بولو ہے نا، ساری چیزیں الگ بنا لی، لیکن خدا کی قسم نعرہ حیدری کے مقابلے میں کوئی ایک نعرہ نہ بنا سکے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایک نعرہ نہ بنا سکے، اس لیے کہ زمانے کے پاس ایک بھی ایسا نہیں، ہمارے پاس تو 14 ہے۔
تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ شخص وہ ذات کافی ہے وہ من. اب تو من سمجھ گئے نا جس کے پاس کل کتاب کا یہ علی ہے یہ من کیونکہ انہیں من سے چاہا جاتا ہے. بھائی جسموں پر حکومت کرنے والے اور ہوتے ہیں اور من پر حکومت کرنے والے اور ہوتے ہیں. علی کی حکومت دلوں پر ہے علی کی حکومت من پر ہے. تو یہ من علی ہے جس کے پاس کل کتاب کا. اچھا ایک جناب عاصم ابن برخیہ ہے جانتے ہیں نا اس کے پاس بھی کتاب کا علم ہے. سورہ نمل پڑھی گا. اس نے کب دعویٰ کیا جب جناب سلیمان کی محفل سجی ہوئی تھی پرندے سروں پہ سایہ کیے ہوئے تھے تو جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو ملک سبا سے پلک جھپکنے میں لا کر حاضر کر دے. اب دیکھیے پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے تو کوئی تیار نہیں ہوا. لیکن قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کوئی کتاب کا علم نہیں حضور کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ایک آن میں کئی پلکیں جھپک جاتے یہاں جھپکنے سے بھی ہاں پہلے میں حاضر کر دوں گا تخت بلقیس حاضر کر دوں گا. اور ہوا یہی حضور ادھر پلک جھپکی نہیں. عاصم ابن برخیہ نے جو سلیمان کے وزیر بھی تھے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا. اب وہ بلقیس جب وہاں سے چلی اور اس نے اپنا تخت دیکھا تو کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ میرا تخت. اب مجھے پورا واقعہ نہیں سنانا ہے عرض یہ کرنا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم اس نے تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا. اب ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں اور ہماری مدد علی کرتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے کہ نجف میں رہ کر علی ہندوستان والوں کی بھی پاکستان والوں کی بھی مدد کیسے کر سکتے ہیں. ارے جاہل سوچ تو صحیح پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی سوچنے سے ہدایت ملتی ہے. بھائی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے کچھ علم ہے وہ تو پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کر سکتا ہے. تو اگر پلک جھپکنے سے بھی پہلے علی ہماری مدد کر دے صلوات پڑھتے ہیں ان کے پاس تو کل کتاب کا ہے. تو اب پتا چلا یہ من کون ہے جلدی سے بولیے علی ہے. اور یہی آیت ہے جس پر میرے مولا فخر کیا کرتے ہیں. 1000 سے زیادہ آیت نہیں بلکہ یہ تو کہ یہ میرا عقیدہ ہے پورا قرآن ہی علی کی شان پہ ہے. پورا قرآن علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. لیکن جب علی منبر پر تھے اور کسی نے سوال کیا یا علی بے شمار فضیلت قرآن میں آپ کی ہے یہ بتائیے آپ کو سب سے پسندیدہ آیت کون ہے. کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت ساری خوبیاں ہو تو وہ اپنی ایک خاص خوبی گنوانے میں بھی تھوڑا ہے نا ٹائم لے گا سوچے گا ایک لمحے کو رکے گا غور و فکر کرے گا. مگر قربان جائیے وہ علی جس کا قصیدہ حل عطا پڑھتا ہے جس کی ثنا سورہ مرسلات کرتی ہے سورہ زاریات جس کا ترانہ گاتی ہے آیت ولایت جس کے نام پڑھتی ہے آیات مرضات اللہ
جس کی شان میں نازل ہوئی وہ والی ایک لمحے کے لیے بھی سوچے نہیں، رکے نہیں اور کہا بھی نہیں کہ پوچھ کے بتاؤں گا۔ بھائی پوچھ کے بتانے والے اور ہوتے ہیں اور موقع پر بتانے والے اور ہوتے ہیں۔ پوچھا آپ کی شان میں کون سی آیت سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے؟ فرمایا یہی سورہ رات کی یہی آیت۔ کہا مولا یہی آیت کیوں، یہی کیوں پسند ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں میرے نبی کے دو گواہ پیش کیے، میرے نبی کی نبوت کے دو گواہ، ایک خود اللہ نے اپنا نام پیش کیا اور دوسرا گواہ کے طور پہ مجھ علی کا نام پیش کیا۔ تو وہ اللہ جو اپنے نام کے ساتھ گواہی کے طور پر میرا نام رکھ کر فخر کر رہا ہے، تو جب اللہ خالق ہو کر فخر کر رہا ہے تو میں مخلوق ہو کر فخر کیوں نہ کروں؟ صلوات پڑھ دے۔ اچھا رک کر کے ذرا سا امتحان ہے آپ کا اور بس مسئلہ حل۔ اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے بولیے کتنا کافی؟ دو کافی، ایک میں خود اللہ اور دوسرا علی۔ اچھا ہم یہ بتائیے کہیں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے دعوت دی انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ مجھے اپنا رسول مانو، تو اللہ نے آ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہو؟ کہاں بیٹھے ہوئے بھائی؟ کسی موقع پر اللہ آیا؟ بولیے اللہ نے آ کر گواہی دی نبوت کی؟ نہیں دی نا، بظاہر تو اللہ نے نہیں دی، تو پھر اللہ نے کیا اللہ نے گواہی کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیا ہے کہ چونکہ وہ اللہ بے بدن ہے، بے جسم ہے، نہ بدن رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے، اگر وہ اللہ آ جائے تو اللہ نہیں، ہم اس کے پاس چلے جائیں تو ہم نہیں، تو پھر اللہ کی گواہی کیسے ہو؟ تو اللہ نے اپنا گواہی قرآن کی صورت میں بولیے کلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قرآن پڑھتے جاؤ اور نبی کی گواہی کو بولو بھائی سمجھتے جاؤ۔ تو قرآن ہے اللہ کا کلام۔ تو اب جملہ بدل دیتا ہوں، میرے نبی کے دو گواہ، ایک اللہ کا کلام گواہ، دوسرا اللہ کا امام گواہ۔ قرآن کلام اللہ ہے اور علی امام اللہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، علی اللہ کا امام ہے، اور یہ دونوں گواہ ہیں محمد مصطفیٰ کے نبوت کے۔ تو اب ضروری ہے جیسا گواہ پہلا ہو، جیسا گواہ پہلا ہو ویسا گواہ دوسرا ہو۔ پہلا گواہ یعنی قرآن وہ ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان، ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تو اب دوسرا گواہ بھی ایسا ہو جس کا یہ دعویٰ ہو کہ جو پوچھنا چاہتے ہو سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے کھو دو پوچھ لو۔ نہیں سمجھے؟ چلے لفظ بدلتا ہوں میری طرف چاہیے۔ پہلا گواہ ہے قرآن، ہے نا، اللہ کی طرف سے، اور قرآن ہے کتاب مبین۔ تو اگر قرآن کتاب مبین ہے تو دوسرا گواہ امام مبین ہے۔ قرآن کتاب مبین، علی ہے امام مبین۔ قرآن ملکیت ہے تو علی مالک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن قرآن میں اور علی میں تھوڑا فرق ہے۔ کیا؟ قرآن
ملکیت ہے، مگر علی بولو نا بھائی مالک ہے. قرآن میراث ہے، علی وارث ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن محتاج جبریل ہے، علی استاد جبریل ہے. قرآن محتاج جبریل، علی استاد جبریل. قرآن میں سورہ کوثر ہے مگر علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ مومن ہے مگر علی امیر المومنین ہے. قرآن پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے. اب سمجھ میں آئے برابر کے گواہ. فرق ہے دونوں میں. قرآن بھی گواہ ہے اور علی بھی گواہ ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شیعوں کو جب دیکھو علی علی کہتے رہتے ہیں، جب دیکھو ذکر ہے. اور ہم کیا کریں، نبی نے کہا ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. لیکن فرق دیکھیے قرآن میں اور علی میں. کہتے قرآن پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور ان کو بخشنا چاہیے جو خود ناطق قرآن ہو، جن کے قول کا نام قرآن ہو، جن کے فعل کا نام قرآن ہو. بھائی صحابہ میں اور علی میں یہی فرق ہے. جو آیت آنے کے بعد عمل کرے وہ ہیں صحابہ، اور جو آیت آنے سے پہلے عمل کرے وہ ہیں اہل بیت. جو آیت آنے کے بعد عمل کرے وہ بنتے ہیں رضی اللہ. جو آیت آنے سے پہلے عمل کرے وہ بنتے ہیں علیہ السلام. جو کہتے ہیں نا علی علی کرتے اس کی وجہ یہ ہے قرآن پڑھنا تلاوت اور علی علی کرنا بھی عبادت. یہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ سب مانتے ہو؟ جواب میں دینا سکھا رہا ہوں رک کر کے. قرآن میں اور علی میں ایک ظاہری فرق یہ ہے، اگر بیٹھے بیٹھے 1000 دفعہ قرآن 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 کہتے رہو تو یہ عبادت نہیں ہے. لیکن بیٹھے بیٹھے علی علی عبادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے. اس لیے خدا کی قسم علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے. بس دو چار جملے سننا اور گفتگو تمام کر رہا. علی اللہ کی، میری طرف آئے، صفات کا مظہر. اللہ پہچانا نہ جاتا اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے. اس لیے تو گواہی کے طور پہ پہلا نام علی کا ہے. مگر یاد رکھیے علی اپنے وقت میں گواہ ہے، حسن اپنے وقت میں گواہ ہے، حسین اپنے وقت میں گواہ ہے. ابھی مسائل کی طرف نہیں، دو چار جملے سنیے. اللہ نے اپنی صفات کا مظہر ایک نہیں 14 کو بنایا. ہمارے جو 12 امام اور 14 معصومین ہیں یہ سب کے سب حضور اللہ کی بولیے صفات کا مظہر، ذات کا نہیں، صفات کا مظہر. وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی کو بنایا. تو بولیے بھائی، چلیے شروع سے لیتے ہیں. وہ محمود تھا، اس نے محمد کو بنایا. وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی کو بنایا. وہ فاتح تھا، اس نے فاطمہ کو بنایا. وہ محسن تھا، اس نے حسن کو بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے حسین کو بنایا. وہ معبود و مسجود تھا، اس نے عابد و سجاد کو بنایا. وہ معبود و مسجود تھا، بولتے رہے گا. اس نے
आबिद और सज्जाद को बनाया। वो अलीमुल खबीर है, उसने बाकिरुल उलूम को बनाया। वो अस्दकुल काइलीन है, उसने जाफर सादिक को बनाया। गुस्से पे उसे पूरा कंट्रोल है, उसने मूसा कासिम को उतर जाए तेरे दिल में। गुस्से पे पूरा कंट्रोल, उसने मूसा कासिम को अपना मजहर बनाया। मरजात की जात उसका मरकज है, अली रजा को बनाया। तकवा वो अता करता है, मोहम्मद तकी को बनाया। पाकीज़गी और नकावतें उसे ज़ेब देती है, उसने इमाम अली नकी को बनाया। हैबत का वो मालिक है, उसने हसन अस्करी को बनाया। वो आंखों से गायब है, उसने इमाम गायब को भेजा। मुतलक है वो, इसलिए मेहदी मुंतजर इमाम गायब को भेजा। और किसी के पास एक नहीं, हमारे पास 14 हैं। इसीलिए तो किसी मलंग ने कहा, हर दौर में कोशिश तो की गई बहुत, लेकिन कूसे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो की गई बहुत, लेकिन कूसे के मुकद्दर में बोलना खत्म है, समंदर नहीं आया। और मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। मेरे अली को क्या समझ पाएगी? एतबार लगता था, अली के हाथों में कुल इख्तियार लगता था, और मुसैरियों की नजर का कोई कसूर नहीं, वो था ही ऐसा के परवरदिगार लगता था। नारे अपने सिफात के 14 नमूने भेजे और बताया, इन्हें देखते जाओ, मुझे पहचानते जाओ। देखो इन्हें, पहचानो मुझे। 14 आए इसलिए हैं कि अल्लाह की पहचान। एक वाक़या सुना करके आता हूँ मसाइब की तरफ। देखा आपने होगा, एक बहुत बड़ा दहरिया, यानी कुछ लोग वो होते हैं जो जबरदस्ती मजहब से निकल जाते हैं, और हालांकि वो इस्लाम की तारीफ से भी वाकिफ नहीं होते, मगर एतराज उनका इस्लाम पर होता है। ताकि दुनिया की नजर में बड़े अक्लमंद बने, लेकिन जब मासूम के सामने आते हैं ना, तो बड़े बड़े अक्लमंद बेवकूफ बनते नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा दहरिया, उसने कहा, हम तो मानते ही नहीं खुदा है, और अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई क्यों नहीं देता? बहलोल ने इस मसले को समझा दिया। बस मेरी तरफ देखिएगा। बहलोल ने इस मसले को समझा दिया। वो अपने शागिर्दों के दरमियान ये गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक बहलोल ने एक मिट्टी का डला उठाया और उसे दे मारा। अब वो दर्द से कराह रहा है, दर्द से चीखो चिल्ला रहा है, हाय हाय मैं मर गया मेरा भाई। अभी इंशाल्लाह ज़ियारत होगी, बैठे 2 मिनट को बैठे। अब वो मुकदमा ले गया काजी के पास। काजी ने कहा, क्या बात है? कहा, हमें बहलोल ने मारा। किसने मारा है? कहा, बहलोल ने, अली के नौकर ने।
کہا بلاؤ بہلول کو. دیکھیے دیوانہ بن کر ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ دنیا نے آپ کی دانائی کا کلمہ پڑھا ہے, لوہا مارا ہے دانائی کا. بہلول آئے, کہا بہلول تم نے اسے مارا ہے. اصل مارنے والوں کے 3 عقیدے تھے, وہ جلدی سنی. ایک عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے فعل میں مجبور ہے, یہ کچھ نہیں کرتا, جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. تیسرا یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا امام جعفر صادق کا قول کہ انسان پیدا ہی مٹی سے ہوا ہے, مٹی سے ہوا ہے. انسان جنات آگ سے پیدا ہوا ہے اور وہ آگ میں کیوں کر جلایا جائے گا. سوال سمجھ میں آ گیا. یہ 3 سوال ایک ڈھلا مار کر کے بہلول نے تینوں مسئلے کی تشریح کر دی. بس توجہ چاہا. بہلول نے کہا کہ اس کا خود عقیدہ ہے کہ انسان خود کچھ نہیں کرتا, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ ڈلا بھی میں نے اسے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. اب یہ جا کر اللہ سے بدلہ لے لے. کوئی جواب نہ دے سکا. کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے چوٹ لگی ہے تو ذرا ہمیں یہ اپنا درد دکھائے, کیونکہ اس کا عقیدہ ہے جو شے ہو اس کا دکھائی دینا ضروری. یہ کہتے ہیں اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. میں پوچھتا ہوں اس کے سر میں درد ہے تو وہ درد ہمیں دکھا دے, ہم اسے اللہ دکھا دیں گے. اور تیسرا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہے تو اسے آگ میں کیوں کر جلایا جائے گا. آگ تو آگ میں جا کر کے برابر ہو جائے گا. تو حضرت یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے, اور ہم نے جو ڈلا مارا وہ بھی مٹی کا ڈلا ہے. تو اگر آگ شیطان کو نہیں جلا سکتی تو یہ مٹی سے اسے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اب آپ سمجھے علی کیا ہے. ارے جس علی کے غلام ایسے ہیں اس غلام کے امام کیسے ہوں گے. صلوات پڑھ دے محمد. بس ازادارہ نہیں گرا. اسی کو سمجھانے کے لیے تو علی کی ولایت اور امامت, ان کی عصمت سمجھانے کے لیے کربلا پڑھتا. ذوالجناح کی بھی زیارت کریں گے آپ, اور آج تو آپ اس عالم کی زیارت کریں گے. بڑے خوش نصیب ہیں جو فقط ہندوستان کے کسی کپڑے سے نہیں بنا ہے. تو علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اسے مولا عباس سے منسوب کریں. یہی کافی ہے. شفا کے لیے کافی, صحت یابی کے لیے کافی, قبولیت دعا کے لیے کافی, عبادت کے لیے کافی. لیکن سوچو جب اس عالم کی یہ فضیلت ہے تو جو عالم کربلا سے امام حسین کے روزے سے مسحور کرایا, جو سیریا سے جناب زینب کے روزے پہ مسحور کرایا, جو ایران سے امام علی رضا کے روزے سے مسحور, یہ کہیے کہ کئی اماموں کے روزوں سے جو مسحور ہو, اس عالم کو دیکھنا اور اس عالم کو مس کرنا کتنا ثواب اور کتنی اہمیتوں کا حامل ہے, عظمتوں کا حامل ہے, یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ سری وہ عالم آیا ہے جس کی آپ زیارت کریں گے. لیکن عزاداروں یہ عالم ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا. جو ہم شبیہ بناتے ہیں, اللہ اکبر, یہ جناب عباس کی یادگار ہے. مختصر مسائل پڑھوں گا اور سمجھ گئے تو بہت رو بھی خدا نے. جناب عباس علم کا نام آیا اور عباس کی صورت اور مسائل سے ہٹے آنے عزاداروں کے شروع ہو گئے. لیکن عزیزوں, چونکہ عالم تو بعد میں برآمد ہوگا, آج ترتیب کے اعتبار سے حسین کا گھوڑا بھی برآمد ہوگا. جانتے ہو نا, جب حسین تیروں کے بوچھار میں
جب سجدہ پروردگار ادا کرنا چاہا اور ادھر کے تیر ادھر پیوست ہوئے اور ادھر کے تیر ادھر پیوست ہوئے اور شمر لائن نے آگے بڑھ کر بوسہ گاہ رسول پر 13 ضربوں سے شہید کیا تو عزاداروں سورج کو کہنے لگا، فرات کا پانی میزوں چھلنے لگا، کسی منادی نے ندا دی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ سنو 10 منٹ مسائل پڑھ کر سنو، سوئی جناب ہم کیوں نکالتے ہیں بس اس لیے کہ حسین کے وفادار گھوڑے کی نشانی ہے۔ ہاں عزیزاں، ہوا یہ کہ جب حسین شہید ہو گئے نا اور حسین کے وفادار گھوڑے نے جب دیکھا کہ میرا آقا شہید ہو گیا تو تاریخ میں ہے کہ پہلے تو اس گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون مظلوم سے رنگین کیا اور اس کے بعد اپنے دانتوں سے حسین کو اوپر لگے ہوئے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ جب بہت سارے تیر نکالے تو اس کے بعد اس گھوڑے نے چاہا کہ جا کر سیدانیوں کو بتا دوں کہ تمہارا وارث مارا گیا، اب حسین زندہ نہیں ہے۔ لو آزاداروں، گھوڑا سلجھنا پیشانی کو رنگین کر کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر لوگوں نے کہا کہ یہ حسین کا گھوڑا ہے، اس کے اوپر تیروں کی بوچھار کرو۔ تیروں کی بوچھار شروع تو ہوئی لیکن عمر سعد ملعون کہتا ہے خبردار اسے کوئی تیر نہ مارے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سواری کا گھوڑا ہے۔ اے عزاداروں، رونا تو اسی بات کا ہے نا، کاش کوئی غیرت مند ہوتا اور کہتا ہو پچھلے سال یہ رسول اللہ کی سواری کا گھوڑا ہے اور حسین فردوش پیغمبر کا سوار ہے۔ ارے حسین کا احترام زیادہ ضروری ہے۔ لو آزاداروں، گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا ہے، جیسے ہی گھوڑے کے گھنٹیوں کی آواز، سلجھنا کی آواز سکینہ کے کان میں آئی نا زیادہ، سکینہ خیمے کے پردے کی طرف، دروازے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی سلجھنا قریب آیا، سکینہ نے بڑھ کر خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا آئے، سلجھنا آیا، بابا نہیں آئے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ سلجھنا نے سر پٹکنا شروع کیا۔ سکینہ نے بس اتنا پوچھا، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس اتنا بتا دو کہ میرے بابا کو وقت آخر بھی پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ عزاداروں، سلجھنا نے سر پٹکنا شروع کیا۔ وہ بے زبانی سے بتایا، اے سکینہ، تیرے بابا کو وقت آخر بھی پانی نہ ملا، تیرا بابا پیاسا مارا گیا۔ یہ وفادار گھوڑا جس کی ابھی آپ زیارت کریں گے، لیکن عالم کی بھی تو سنو۔ جب پیاسے بچوں کی آواز آ رہی تھی نا، 2 منٹ بس آئے، مرتبہ آقا غازی عباس آقا علمدار علیہ السلام مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں، آقا اب تو مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دی تھی، بچوں کی آلاتش ہائے پیاس کی صدا سنی نہیں جاتی۔ حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیا، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، لڑنے کی اجازت نہیں۔ بس عباس خیمے میں آئے، سکینہ مشکیزہ لے کر آئی، خشک ہونٹوں کو دکھانے لگی، چچا میں پیاسی ہوں، چچا پیاس لگا کیے دے رہی ہے۔ عباس کہتے ہیں سکینہ ذرا مشکیزہ لاؤ۔ سکینہ مشکیزہ لے کر آئی، عباس نے مشکیزے کو علم سے باندھا، آقا سے رخصت ہوئے اور نہر کی طرف چلے۔ حیبت کا یہ عالم تھا کہ 4000 کا پہرا تھا، غازی نے ایک ہی حملے میں پہرے کو توڑا ہے اور پہلی مرتبہ گھوڑا دوڑا کر کے فرات پہ قبضہ کیا، مشکی سے
ادھر حسین کہتے ہیں بیٹا عباس، بیٹا علی اکبر، عباس کے جانے سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے، بیٹا علی اکبر ایسا کرو تم علم کو دیکھتے رہو اور ہمیں اپنے چچا کے حالات سے باخبر کرتے رہو۔ لو آزادارو، اکبر بتا رہے ہیں بابا علم تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے، بابا علم ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا سے پانی لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب علم بلند ہوا کہتے بابا ایسا لگتا ہے چچا نے دریا سے پانی لے لیا، اب خیمے کی طرف آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لو آزادارو، اب علی اکبر بتاتے چلے جا رہے ہیں علم کی ساری کیفیت، ایک مرتبہ بتاتے بتاتے علی اکبر کہتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر سنا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش لی۔ ارے یہ جملہ تھا، حسین تڑپ کر کہتے ہیں پروردگار میرے دائیں بازو کی سلامتی۔ ابھی اکبر نے جملہ ختم نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ کہتے بابا علم نے بائیں سے دائیں کو گردش لی۔ بابا اب تو علم ہچکولے لے رہا ہے، بابا علم جھکتا جا رہا ہے، اے بابا علم نظر نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے چچا کا علم گر گیا۔ آزادارو، ادھر علم گرنے کا نام سنا، ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا، زینب کے سر سے چادر گری، سکینہ کے ہاتھوں سے کوزہ گرا، زینب تڑپ گئی، ہائے بھیا عباس۔ سکینہ کہتی ہے چچا اگر معلوم ہوتا آپ واپس نہ آئیں گے سکینہ مر جاتی مگر پانی کا تقاضا نہ تھا۔ ہماری
اسلام کا نور کرو حق ادا محسن اسلام کا نور کرو حق ادا محسن اسلام کا نور کرو حق ادا محسن اسلام کا صدقہ انہیں کا ہے یہ جسم میں جو جان ہے یہ ہماری انجمن صاحب و زمان ہے اٹھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات پیاسا رہا نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات سر سے چھن گئے ہم ہو گئے اسیر سر سے ردائیں چھن گئے ہم ہو گئے اسیر ہم ہو گئے اسیر زینب ہوتے گناہ لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات دیکھا عجیب حال میں سلمان بھائی کو دیکھا عجیب حال میں سرورن بھائی کو سرورن بھائی کو دم تو پیسہ تھا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات پیاسا رہا نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات سر پہ روز تو بازو ہوئے قلم سر پہ لگا ہے گرز تو بازو ہوئے قلم بازو ہوئے قلم پیاسے کے ہوتا ہے دریا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات پیاسا رہا نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات بولے کمر پہ تھام کے یہ شاہ کربلا کیسا ستم یہ عالم غربت میں ہو گیا
ستم یہ عالم غربت میں ہو گیا کہ مجھ کو موت آن گئی میرے باوفا کیوں مجھ کو موت آن گئی میرے باوفا تم جیسا شیر ہو گیا شبیر سے جدا تم جیسا شیر ہو گیا شبیر سے جدا تم جیسا شیر ہو گیا شبیر سے جدا یہ کہہ کے شاہدین کمر اپنی تھام یہ کہہ کے شاہدین کمر اپنی تھام لی کمر اپنی تھام لی تیری اجل میں لبے فرات پیاسا رہا نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات اسی کو دم عذاب احساس تھا یہی احساس تھا یہی گھبرا کے لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات پیاسا رہا نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات اے میرے نام حشر تجھ کو روؤں گی اے میرے نام حشر تلک تجھ کو روؤں گی تجھ کو روؤں گی روح بطول کر لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات پیاسا رہا نبی کا نواسا لبے فرات ڈھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات راجم یہی تھے شہر مشرقین کے راجم یہی تھے شہر مشرقین کے شہر مشرقین کے یہ ساتھ کیسا چھٹ گیا بھیا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات گیا ہے ظلم بھی ایسا لبے فرات